جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی تھی جس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سارے معجزات رونما ہوئے، جنہیں قرآن مجید نے مختلف عنوانوں سے بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم اور بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی جسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہا جاتا تھا، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر اور 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں، پیچھے سے ایک لاٹھی، آگے سے 2 شاخیں تھیں جو رات میں روشن ہوتی تھیں مشعل کی طرح۔ وہ دونوں شاخیں رات کو روشنی دیتی تھیں، مشعل کی طرح جگمگاتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو سے بنی ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جنت سے دنیا میں آئی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خوشبودار لکڑی عود جسے کہا جاتا ہے، وہ آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اور نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی جو پیلو کی لکڑی کا تھا، وہ بھی جنت سے لائی گئی۔ اسی طرح انجیر کی پتیاں، یہ تیسری چیز ہے جو جنت سے دنیا میں لائی گئی، انجیر کی پتیاں۔ اور نمبر 4، حجر اسود جو خانہ کعبہ کے اندر پتھر نصب ہے، جس کا بوسہ لینے سے یا جس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھوں کو چومنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا ہے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، یہ انگوٹھی بھی جنت سے لائی گئی تھی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو جنت سے اتاری گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی یعنی عصا تمام انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لائے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور آپ 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ مقدس عصا یعنی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس یعنی طویٰ پہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، جس کا ترجمہ کنز الایمان کے اندر یوں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت سارے کام ہیں جو میں اس عصے کے ذریعے، اس ڈنڈے کے ذریعے، اس لاٹھی کے ذریعے نمٹاتا ہوں۔ مآرب اخرى، حضرت ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتا ہوں،
اس سے بات چیت کر کے، یعنی عصا سے، لاٹھی سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلاتا ہوں، اور دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرتا ہے، اور رات میں اس کی دونوں شاخوں سے روشنی نکلتی ہے جو آپ کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارتا ہوں۔ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے یہ مجھے رسی کا کام دیتی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے فضائل اور کمالات اور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی اور عصا کے ہیں، جو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ ہماری اسی طرح ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔